بصرہ کے قاضی ہیں سیدنا عبید اللہ بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے منقول ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ایک خادمہ، ایک لونڈی تھی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت اجمی لونڈی تھی، جس کے حسن و جمال نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب رات کو سوئی، پھر رات گئے، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے بستر پر نہیں پایا۔ بستر پر اسے نہ پا کر میری زبان سے نکلا، یہ تو بہت برا ہوا۔ کہتے پھر میں اس کو تلاش کرنے ڈھونڈنے کے لیے جانے لگا تو میں نے دیکھا وہ حسن و جمال کی پیکر، حسین و جمیل خوبصورت لونڈی اپنے رب اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس کی نورانی پیشانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور وہ اپنی زبان حال سے اپنے پرسوز آواز میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے مالک تجھے جو مجھ سے محبت ہے، میں اسی محبت کا واسطہ دے کر کے التجا کرتی ہوں، مالک تو میری مغفرت فرما دے۔ سیدنا عبید اللہ بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو یہ کہتے ہوئے سنا تو میں نے کہا تو اس طرح نہ کہہ، کہ بلکہ یوں کہہ، اے میرے مالک مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ تو میری مغفرت کر دے۔ کہتے اس کے حسن و جمال نے پہلے ہی مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا، حسن و جمال سے، اس کی نورانیت سے میں پہلے ہی بہت متاثر تھا، لیکن آج کی جو گفتگو سننے کو مل رہی والی تھی اس کو سننے کے بعد میری انتہا نہ رہی۔ کہنے لگے جب میں نے کہا کہ اس طرح نہ کہے کہ رب تجھے جو مجھ سے محبت ہے، بلکہ ایسے کہے کہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ تو میری مغفرت فرما دے۔ یہ سننے کے بعد اس عارفہ، زاہدہ، عابدہ، نقیہ، تقیہ، خوبصورت حسن و جمال کی پیکر لونڈی خادمہ نے کہا، اے غافل انسان، یہ میرے رب کی تو محبت ہے، یہ میرے رب کی میرے ساتھ محبت ہی تو ہے کہ اس نے مجھے شرک کی اندھیری وادیوں سے نکال کر اسلام کے شہر بار، نور بار شہر میں داخل فرما دیا۔ یہ میرے رب کی تو محبت ہے میرے ساتھ کہ اس نے مجھے اپنی یاد میں جاگنے کی توفیق دی، میری آنکھ کو جگایا اور تجھے سلائے رکھا۔ کہتے اس کے حسن و جمال سے، اس کی نورانیت سے پہلے ہی بہت متاثر تھا، لیکن آج اس کی یہ عارفانہ گفتگو سن کے میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ کی کوئی ولیہ ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس سے کہا، اے اللہ کی نیک بندی، جب آج سے اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے۔ کہتے جب میں نے اس خادمہ لونڈی کو آزاد کیا تو کہنے لگی، میرے آقا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ مجھے آزاد کر دیا۔ آج غلام آزاد ہو جائے مالک کی قید سے تو آزادی کی خوشی الگ انداز ہوتا ہے، کسی بھی کام سے، پابندی سے انسان نکل جائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن لونڈی کہتی آپ نے آزاد نہیں کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے آزاد کر کے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اب سے پہلے مجھے 2 اجر ملا کرتے تھے، دوہرا ثواب ملتا تھا، ایک آپ کی اطاعت گزاری کا اور ایک اپنے رب کی اطاعت کا بھی، لیکن آج کے بعد مجھے صرف ایک ہی اجر ملے گا، آپ کی اطاعت کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کی خادمہ نہیں رہ گئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے، مقام عبرت یہ ہے کہ آج ہم کوئی کام و کاج میں مصروف ہو کر رب کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بہانے ملاتے ہیں کہ وقت نہیں ملا اس لیے نماز فوت ہو گئی ہے۔ وہ انسان تیرے لیے خوش نصیبی ہے کہ رزق حلال تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیوی بچوں کی پرورش کا تو حق ادا کر رہا ہے، اس کا ثواب الگ تجھ کو مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر جو رب کی عبادت کو کر رہا ہے اس کی اطاعت کا ثواب الگ مل رہا ہے۔ اس لیے کوشش کر، یہ نہ سمجھ کہ وقت نہیں ملا، وقت نکال کر کوشش کر دونوں کاموں کو کرنے کی لیے، تاکہ تیرے نصیبے میں دوہرا ثواب آ جائے۔ وہ متقیہ، پارسا، زاہدہ، عابدہ، باندی، دیکھ اللہ کی نیک بندی کس طرح سے رب کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ کی اس پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو۔
اے اللہ، اے مالک، آج ہم دعا کرتے مولا اپنے نیک محبین بندوں کی محبت کے واسطے سے، مالک ہمیں بھی اپنی محبت عظمیٰ کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور دن رات اپنی عبادت میں مصروف عمل رہنے کی سعادت نصیب کرے۔